بچ جائیں جی فرقوں سے، اللہ کا شکر ادا کریں، اس لعنت سے آپ باہر نکلے ہیں۔ مطلب آپ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک فرقے سے نکلوں تو اب میں اور کس گندے تالاب میں چھلانگ ماروں؟ تو یہ تو کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ کون سی دین کی خدمت ہے فرقوں کے اندر گھس جانا؟ قرآن تو پورا اس کے خلاف ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ اس آیت کے اوپر کسی نے عمل نہیں کرنا ہے، صرف انجینئر صاحب نے عمل کرنا ہے۔ اور اللہ کی رسی صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام نے بیان فرما دیا کہ وہ قرآن ہے۔ ہر کوئی اللہ کی رسی ڈیفرنٹ بیان کرتا ہے۔ ہمارے بریلوی بھائی کہتے ہیں وہ دیکھا جی رسی ہوتی ہے نا جی، رسی کے اندر چھوٹے چھوٹے ریشے ہوتے ہیں، پھر مل کے ایک رسی بنتی ہے۔ وہ ایک رسی جو ہے وہ بابوں کی محبت کی ہے، ایک رسی جو ہے وہ نبی کی محبت کی ہے، ایک اللہ کی محبت کی۔ حالانکہ اللہ نبی سے کوئی کسی کا لینا دینا نہیں ہے، بابے ہی ہوتے ہیں سب کچھ ان کے۔ تو اللہ کے بندو، مطلب یہ بتایا جا رہا تھا کہ اس میں سے ریشے نکال لیں، ریشے ہی تو نکال دیے تم نے۔ وہ رسی ایک ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ وہ صحیح مسلم میں جو غدیر خم کی حدیث ہے قرآن اور اہل بیت، اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے۔ یہ اوپر سے 4 احادیث ہیں صحیح مسلم میں۔ اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ 3 دفعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لیکن امت بالکل الٹ چلی، نہ قرآن کو پکڑا نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا، بالکل الٹ چلی امت۔ تو قرآن اللہ کی رسی نبی علیہ السلام نے خود بیان فرما دیا۔ اور دیکھیں رسول اللہ کو سینٹرڈ کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ الانعام کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، بے شک جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا، لست منہم فی شیء، اے نبی آپ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بے شک وہ کہتے رہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لبیک یا رسول اللہ کہتے رہے، ٹھیک ہے جی، نعرہ تکبیر لگاتے رہے، جو مرضی، آپ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ جنہوں نے گروہوں میں بانٹ لیا اپنے آپ کو اور فرقہ واریت پھیلائی، انما امرهم الی اللہ ثم ینبئهم بما كانوا یفعلون، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، پھر اللہ انہیں بتا دے گا جو دنیا میں انہوں نے کرتوت کیے تھے۔ اب یہ آیت اسپیسیفکلی یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ انہوں نے دین میں فرقے بنائے ہیں، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یار ایک باہر کی پارٹی فرقے بنائے اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے دین کو چھوڑ دے، اگرچہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتی ہو، کرسچن بھی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، نصارہ بھی کہتے ہیں ابراہیمی ہیں، اس کے باوجود رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگر نبی کے اپنے ماننے والے یہ کام کریں تو انہیں تو پڑیں گے لتر۔ وہ دوسروں کی غلطی نہیں برداشت کی جا رہی، اپنوں کو چھوڑتا ہے کوئی؟ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اوے ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ تو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے، اور وہ مشرک نہیں تھے۔ یعنی وہ یہود و نصارہ دونوں کلیم کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ نا بڑی امپورٹنٹ ہے، نا سے سٹارٹ ہوا ہے۔ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن، یہ اردو میں بھی آتا ہے لیکن، ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، حنیفہ تھے سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو جانے والے، اور مسلم تھے، سنی شیعہ نہیں تھے، اور ایک اللہ کے ماننے والے تھے، مشرک نہیں تھے۔ آج بھی ابراہیمی وہ ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ ہوگا، سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کا ہو جانے والا تابع فرما۔ اور پھر اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کو کتنا آن کرتے ہیں قرآن میں،
मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फ़ी हादा, पैरवी करो इब्राहीम की मिल्लत की जिसने तुम्हारा नाम मुस्लिम रख दिया था, मिन क़ब्ल, इस कुरान के नुज़ूल से पहले, व फ़ी हादा, और इस किताब में हमने भी तुम्हारा नाम मुस्लिम रख दिया। अब इससे ज्यादा आपको कैसे समझाया जाए? बाकी जितनी जगह आती है ना वहां पे ये फिरका बाज जो ना मुस्लिम का जो तर्जुमा है ना वो इस एतबार से करते हैं कि वो उसकी तफसीलात में पड़ जाते हैं। हम कहते हैं ना कुरान में है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ऐ अहले ईमान अल्लाह का तकवा इख्तियार करो जैसा कि तकवा इख्तियार करने का हक है, और तुम्हें मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम मरना। तो वो कहते हैं यहां मुस्लिम से मुराद है अल्लाह के ताबे फरमान होकर, यानी अल्लाह के सामने सर तस्लीम खम करते हुए मरना। लेकिन मरना बरेलवी, मरना देवबंदी, मरना अहले हदीस, मरना शिया, लेकिन पक्के शिया होके मरना, पक्के सुन्नी होके मरना। मुस्लिम का मतलब है ताबे फरमान होकर। अब मुझे बताएं ताबे फरमान अल्लाह और उसके रसूल अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो होगा जो उनका कहना मान रहा है, या वो होगा जो बिल्कुल उलट चल रहा है, जो कहना मान रहा है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। वो कहते हैं नहीं जी वो तो हदीस में आया कि 73 फिरके हो जाएंगे। जी हदीस में आया कि 73 हो जाएंगे, लेकिन ये तो नहीं कहा कि बढ़ाओ। ये दो अलग चीजें हैं। गैबी खबर को इन्होंने अकीदा बना लिया। वो तो सर सही मुस्लिम में आया कि कुर्बे क़यामत में औरतें ऐसा लिबास पहनेंगी गोया के नंगी नजर आएंगी, या तो वो चुस्त लिबास होगा या बारीक होगा। तो इसका क्या मतलब है कि नबी इस्लाम ने हमें यह हुक्म दिया है कि अपनी औरतों को नंगा लिबास पहनाना है, या यह मतलब है कि ऐसा होगा तुमने नहीं करना? तो सरकार इसको जोड़ ले उधर जो अबू दाऊद के अंदर हदीस है। तिरमिज़ी वाली सनद के ऊपर कलाम है वो जो 73 फिरकों वाली है, लेकिन अबू दाऊद वाली सनद जो है वो मजबूत है कि मेरी उम्मत के 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे और सिर्फ एक जन्नत में जाएगा। और वो नबी इस्लाम ने उसे फिरका नहीं फरमाया, फरमाया हिया अल जमा, वो होगी जमात, मेन स्ट्रीम की उम्मत। और फिरक अरबी में कहते हैं टूट के अलग होने को। एक दरख्त से जब पत्ता टूटता है ना तो उस पत्ते को कहा जाता है ये फिरक हो गया। उससे पत्ता नहीं कह सकता ये दरख्त भी एक फिरका है और मैं भी एक फिरका हूं। समझ आई? तो इस्लाम एक दरख्त था। नबी इस्लाम के मुबारक जमाने में साहबा अहले बैत एक ग्रोह थे, कोई फिरके नहीं था। जब उनसे टूट के लोग अलग हुए, 72 पत्ते टूट गए। अब वो 72 ये कहेंगे कि इस दरख्त को मिला के हम टोटल 73 फिरके हैं, या ये कहा जाएगा कि ये 72 फिरक है, वो असल है। इसलिए मेरा चैलेंज है किसी हदीस में उस जन्नती ग्रोह को फिरका नहीं कहा गया। वो टेक्निकली गलत है, वो फिरका हो ही नहीं सकता। जिससे टूट के चीज अलग हो वो फिरका होती है, असल चीज तो अपनी जगह मौजूद है। समझ आई? उसको आप फिरका कैसे कह सकते हैं? ये लिंग्विस्टिक में ही गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। उसके लिए लफ्ज है तौइफा मंसूरा, बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, मेरी उम्मत का एक ग्रोह क़यामत तक हक पर कायम रहेगा और कोई नुकसान पहुंचाने वाला उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। वो हक पर कायम रहेंगे यहां तक कि क़यामत की सुबह हो जाए। और इमाम बुखारी ने पता है इस हदीस के ऊपर क्या बाब बांधा है? हुआ अहलुल इल्म। इससे मुराद वो लोग हैं जो इल्म वाले हैं। उन्होंने नहीं कहा कि इससे मुराद बरेलवी, देवबंदी, वाबी, शिया, सुन्नी है, अहले इल्म है। तो ये फिरका वारियत इस्लाम में हराम है। लिहाजा किसी हदीस में नहीं आया कि फिरके बनाओ। वो तो कहा गया कि फिरकों में बट जाएगी, तुमने ही हरकत नहीं करनी। ये हमें डराया गया था कि वो 73 में बट जाएगी और 72 फिरके होंगे और एक ग्रोह क़यामत तक हक पे कायम रहेगा। अब वो मुझे बताएं, वो ग्रोह नबी इस्लाम के ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके अहलुल बैत और सहाबा थे, और आज भी वो होगा जो अल्लाह रसूल, सहाबा और अहले बैत की बात कर रहा है। और खाली बात नहीं, उनकी तालीमात को लेके चल रहा है।
اپنے بابوں کی بجائے رسول اللہ کے قدموں میں امت کو لے کے جا رہا ہے. جو ہم عرض کرتے ہیں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. ہاں, کیونکہ تو بابوں کے پیچھے چل رہا ہے. تم لوگوں نے چندے اکٹھے کیے اللہ اس کے رسول کے نام کے اوپر, سواریاں سوار کی مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر, اور پھینکی دیوبند میں, بریلی میں, وہابیت میں, سنیت میں اور شیعت میں. اور دیکھیں کتنا دھوکہ دیا ہے, آوازیں اللہ رسول کی لگائی ہیں. یہ غدار ہیں. لوگ کہتے ہیں جی ان کے ساتھ ذرا نرمی سے بات کریں. ہم سے زیادہ تو نرم ہی کوئی نہیں ہے. حضرت عمر ہوتے تو ان کی گردنیں نظر آتی, ہم تو صرف علمی اختلاف کرتے ہیں. رہ گیا اگر یہ کافر ہونے کی اناؤنسمنٹ کر دیں تو ہم ان کی بات کرنا بھی چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے, مر جائیں کفر کی موت. لیکن اگر آپ اسلام میں رہتے ہوئے نام لوگے اللہ اور اس کے رسول کا تو آپ ہو غدار. تو غداروں کو تو ہم نہیں چھوڑیں گے. آپ کافر مر جاؤ کچھ بھی نہیں کہیں گے. قرآن میں ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو گالی مت دو, ورنہ وہ تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے بغیر علم کے. ہم نے تو خیر گالی کبھی بھی نہیں دی, لیکن یہ کافروں کے لیے ہے. مسلمانوں نے جو جھوٹے خدا گھڑ لی ہیں, جھوٹے پیغمبر گھڑ لی ہیں, جھوٹے بابے گھڑ لی ہیں قرآن و سنت کے مقابلے پہ, انہوں نے تو لمبا پایا جائے گا علمی طور پہ, کیونکہ وہ غدار ہیں. کافر ہو جائیں ٹھیک ہے, آج مجھ سے سرٹیفکیٹ لے لیں, میں کل سے ان کے بارے میں بات کرنا چھوڑ دوں گا. لیکن اگر آپ اسلام کا نام لیں گے اور اسلام کے نام سے دھوکہ دیں گے اس امت کو, تو سرکار غدار کی سزا تو دنیا کے ہر قانون کے اندر یہی ہوتی ہے کہ انہیں ایکسپیل کیا جاتا ہے وہاں سے. ہم چونکہ اس طرح کے معاملات میں نہیں اترتے, ہم تو صرف علمی اختلاف کرتے ہیں. تو یہ فرقہ واریت ان لوگوں نے پھیلائی بھی ہے.